السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوى اللہ وحسن الخلق، وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح، وفی باب حسن الخلق من ریاض الصالحین۔ آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، بزرگان محترم اور برادران اسلام، شافع محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر، اور ان سے 5374 احادیث مروی ہیں۔ 5374 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ یہ ان کا مختصر تعارف ہے، پریچی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اعمال کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کرے گی، یعنی وہ اعمال، وہ چیزیں جو لوگوں کے جنت میں بکثرت داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعمال کی طرف نشاندہی فرمایا، ایک اللہ کا تقوی اور نمبر 2 حسن اخلاق۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اعمال کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جو بکثرت لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے، تو آپ نے پھر 2 چیزوں کی نشاندہی فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ اول ہم اس روایت کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اس وقت اس عاجز نے مفہومی ترجمہ پیش کیا ہے، اب لفظی ترجمہ بھی ہم پیش کر دیتے ہیں، آپ بغور سماعت کیجئے، سنیے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے متعلق، ان اعمال کے متعلق سوال کیا گیا جو بکثرت لوگوں کو جنت میں داخل کرائیں گی۔ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق، تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جو بکثرت لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گی، آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ اور یہ روایت ریاض الصالحین کے حسن خلق کے باب میں مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی اعمال میں 2 اہم اعمال کی نشاندہی فرمائی، ایک تقوی اور ایک حسن اخلاق۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ التقوی هو امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہیہ، اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنا اور
جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، جن سے روکا گیا ہے، ان سے رک جانا۔ تو جن باتوں پر عمل کرنے کا، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ عام فہم انداز میں وہ سمجھ لیجیے، ہر اس عمل کے کرنے سے بچ جانا جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے تعلق میں فرق آ جائے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور نمبر 2 حسن اخلاق۔ حسن اخلاق، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف ظاہری ہو یا باطنی، سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے، یہ حسن اخلاق ہیں۔ حسن اخلاق سے مراد کہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھے اخلاق کا، اچھے برتاؤ کا، اچھے بہیو کا سلوک کریں۔ اور اس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی مخلوق کو کوئی تکلیف اور ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اس کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اس شخص کے ساتھ بھی بھلائی کرے جس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہو۔ تو حسن اخلاق کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی مخلوق کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اس کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اس شخص کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک کرے، بھلائی کا برتاؤ کرے جس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، مس بیہیو کیا ہے۔ تو ایک ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر، اور ایک ہے حسن اخلاق۔ اس اعتبار سے حدیث کے پہلے جز کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص میں تقویٰ اور حسن خلق، حسن اخلاق، یہ دونوں اوصاف پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اس کی نجات کا دروازہ کھل گیا، اس کی کامیابی کا دروازہ کھل گیا، کیونکہ تقویٰ یعنی پرہیزگاری سے اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور حسن اخلاق سے مخلوق خدا کی خوشی ملتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس انسان سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں، خالق بھی خوش ہوں اور مخلوق بھی خوش ہوں، تو اس کا بیڑا پار ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر ہم تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو۔ اب اس کے اختیار کرنے کا کیا راستہ ہے، تقویٰ کیسے ملے گا؟ تو فرمایا تقویٰ والوں کے ساتھ رہو، وکونوا مع الصادقین۔ تو صحبت صالحین کی وجہ سے بہت جلد انسان تقویٰ کے اعلیٰ مقامات پر پہنچ جاتا ہے، اور بہت جلد وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب اچھے اخلاق کون کون سے ہیں، برے اخلاق کون کون سے ہیں، ذرا اس کی بھی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ اصلاح الاخلاق، حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اصلاح الاخلاق۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق ایک ہے توبہ، صبر، شکر، خوف، امید، دنیا سے بے رغبتی، حیا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تڑپ، عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت یعنی اخلاص، عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا جس کو صدق کہتے ہیں، یہ دھیان ہر وقت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں، ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے اور کیا کیا برے اعمال ہوئے، تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا، اور وعدے کو پورا کرنا، تواضع یعنی
اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنے پاس جو کمال ہے اس کی نفی کرنا کہ یہ میرا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور رحمت و شفقت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا، توکل، حلم، توکل یعنی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا، حلم یعنی بردباری جس کو ہم گجراتی میں سہنشیلتا کہتے ہیں، تسلیم، یقین، یہ سب اچھے اخلاق کہلاتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ اخلاق کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو ہمیں تکلیف پہنچائے ہم اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے۔ ایک شعر ہے جس کے اندر یہ تمام اخلاق حمیدہ جمع ہو جاتے ہیں: صبر و شکر و قناعت و حلم و یقین، صبر و شکر و قناعت و حلم و یقین، تفویض و توکل و رضا و تسلیم۔ اور برے اخلاق جیسے عجب، تکبر آئی ایم سم تھنگ، اپنے آپ کو بہت قابل سمجھنا اور بس ہر وقت اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، اس کو ہم اکڑ کہتے ہیں، گھمنڈ کہتے ہیں۔ اکڑ میں بڑی پکڑ ہوتی ہے، اور جو بہت اکڑتا ہے، جو بہت گھمنڈی ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہتے ہیں اور مخلوق خدا بھی اس سے ناراض رہتی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایسا اٹھا کر پٹکتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ چاول کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک گھونٹ کا محتاج کر دیتے ہیں۔ اور چغل خوری، کینہ، اپنے دل میں کسی کے متعلق برا سوچنا، کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے تو انسان بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کی طرف سے ایک قسم کا میل دل میں پیدا ہو جاتا ہے جسے کینہ کہتے ہیں، اور سینہ بے کینہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حسد یعنی جلن، اس کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس کس طرح آ جائے۔ غصے کی وجہ سے بہت سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور غصے کی وجہ سے انسان اپنا وقار کھو دیتا ہے۔ بدخواہی، کسی کے متعلق برا چاہنا، بدگمانی، کسی کے متعلق برا گمان کرنا، حب دنیا یعنی دنیا کی محبت، فضول اور خلاف شرع کلام کی ہوس، لا یعنی جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، اور غیبت، جھوٹ، بخل یعنی کنجوسی، ریا، شہوت، بدنگاہی اور عشق مجازی، یہ تمام برے اخلاق ہیں۔ اور یہ تمام ایک شعر میں جمع ہو جاتے ہیں: حرص و عمل و غضب و دروغ و غیبت، حرص و عمل و غضب و دروغ و غیبت، بخل و حسد و ریا و کبر و کینہ۔ تو یہ حسن اخلاق اور یعنی کون سے اچھے اخلاق ہیں، کون سے برے اخلاق ہیں، ان کی پوری تفصیل اس حدیث نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات بیان فرمائی ہے جو مظاہر حق جدید میں مذکور ہے، اور ایک روایت جو مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، اور اس روایت کا مضمون بھی اسی روایت کے مطابق ہے۔ اس کی شرح میں حضرت علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے ذریعے تو اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ خالق یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن معاملہ کریں، بئی طور کہ ہر اس چیز سے، ہر اس عمل سے اجتناب کرے جس سے اس نے منع کیا ہے، اور ہر اس چیز پر عمل کرے جس نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور حسن خلق کے ذریعے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے، یعنی خوش خلقی اختیار کریں۔ تو بہرحال یہ پہلے جز کی تشریح تھی، پہلے جز کا مطلب تھا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں، کون سے وہ اعمال ہیں جو انسان کو بکثرت جنت میں داخل کروائیں گے، جو انسان کے بکثرت جنت میں داخل ہونے کا سبب بنیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تقویٰ اور حسن اخلاق، تقویٰ اور حسن اخلاق۔ اب آئیے دوسرے جز کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں، کون سے وہ اعمال ہیں جو انسان کے بکثرت جہنم میں گرنے کا سبب بنیں گے۔ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ منہ اور شرمگاہ یہ گناہ کے دو بڑے سر چشمے ہیں جن سے پیدا ہونے والی برائیوں میں پڑھ کر انسان دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے۔
چنانچہ منہ میں تو اس کی زبان بھی داخل ہے، جو گمراہیوں اور بدعملیوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور انسان جو بھی حرام چیز کھاتا ہے، حرام مال، حرام غذا، تو وہ بھی منہ کے راستے ہی سے کھاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان لا یعنی جس کو ہم بکواس، ہذیان، یعنی جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، تو لا یعنی کلام اور گفتگو بھی کرتا ہے۔ تو گویا اس میں دو باتوں سے منع کیا گیا ہے، ایک تو حرام چیزوں سے بچے، حرام کھانے سے، حرام غذا سے، حرام مال سے، اور نمبر دو پر لا یعنی کلام سے، لا یعنی باتوں سے، اور دوسرے جو گناہ ہیں یعنی غیبت ہے، جھوٹ ہے، اور کسی کی برائی کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے بچے جو انسان کے جہنم میں گرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ بھی سن لیجئے۔ ایک جگہ سخت قحط تھا، دکال جسے ہم کہتے ہیں، بارش بالکل نہیں گر رہی تھی، جس کی وجہ سے مخلوق خدا پریشان تھی، انسان تو کیا جانور بھی پریشان تھے۔ اچانک اس بستی میں خوب بارش ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ واہ، آج تو اللہ میاں نے کیا بڑے موقع سے بارش برسائی۔ انہوں نے کیا جملہ کہا؟ واہ، آج تو اللہ رب العزت نے کیا بڑے موقع سے بارش برسائی۔ بس اسی وقت الہام ہوا کہ او بے ادب، کیا ہم نے کبھی بے موقع بھی بارش برسائی ہے؟ بس وہ بہت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، انہوں نے فوراً توبہ کی۔ تو یہ زبان کی بے احتیاطی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں گرا دیتی ہے۔ اور جو انسان فحش کلام کرنے والا ہوتا ہے، گالیاں دینے والا ہوتا ہے، جس کے متعلق یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ تو غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، تو اس کو مخلوق خدا بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ ایسے شخص سے ہر انسان دور رہتا ہے، اور کوئی خیر نہیں ہے اس شخص میں جی، جس سے نہ لوگ الفت کریں جی، اور نہ اس سے کسی کو الفت ہو، ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، تول تول کر بولیں، اور بولنے سے پہلے سوچیں کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں۔ سوچ کر نہ بولیں۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ سوچ کر بولتا ہے، اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ زبان کی بے احتیاطی سے کیسے بچیں گے، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچیں کہ یہ جو میں بول رہا ہوں اس میں کیا میری دنیا کا کوئی فائدہ ہے، آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ جو میں لفظ یا جملہ بولوں گا تو کیا اس کے بولنے سے اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہو جائیں گے؟ جیسے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا، ماں باپ کو گالیاں دینا، لوگوں کو پریشان کرنا جی، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا جی، تو یہ وہ اعمال ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جھوٹ کی توقع تو انسان سے نہیں رکھی جا سکتی، اسی لیے مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت صفوان ابن سلیم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ایقون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ فقیل لہ ایقون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا ایقون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بزدل ہو سکتا ہے جی، ڈرپوک ہو سکتا ہے، وہ کنجوس ہو سکتا ہے، وہ زانی ہو سکتا ہے، وہ لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالی ہماری جھوٹ سے حفاظت فرمائے۔ تو سوچیں کہ یہ جو میں بول رہا ہوں اس کے بولنے سے کیا اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے؟
کیا مخلوق پریشان تو نہیں ہوگی، اس میں میرا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ تو ان تمام باتوں کو پیش نظر تو یہ استحضار رکھیں، اس استحضار کو پیش نظر رکھ کر زبان کھولیں، انشاءاللہ بہت سی مصیبتوں سے انسان بچ جائے گا۔ اور حرام مال، حرام غذا کھانے سے بچیں۔ جب انسان حرام غذاؤں کے کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہے جی، پھر نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے، پھر بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو گویا اس حدیث میں دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے، نمبر 1 پر زبان کی بے احتیاطی سے بچیں، اور نمبر 2 پر حرام مال سے بچیں۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول نے فرمائی وہ ہے شرمگاہ، شرمگاہ، اللہ اکبر۔ وہ شرمگاہ خواہ عورت کی ہو یا مرد کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جسے لواطت کہتے ہیں، مرد کے ساتھ مرد اپنی ضرورت پوری کرے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بس انسان اس کی نحوست سے کلمے سے محروم ہو جاتا ہے، زنا ہو یا لواطت ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں زنا کے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، جو انسان اپنی زندگی میں زنا کے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو موت کے وقت اس کی زبان پر فالج ہو جاتا ہے اور انسان کلمہ پڑھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ بات تحفہ یورپ صفحہ نمبر 109 پر مذکور ہے، جو حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات پر مشتمل ہے، اور حضرت ہی نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس لیے بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پیارے رب آپ ہمیں زنا سے بچا لیجئے، لواطت سے بچا لیجئے، ورنہ پھر ایمان سے محروم ہو جانا، زندگی بھر مومنین کی فہرست میں رہنا، اور پھر انتقال کے وقت اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے بغیر کلمے کے مرنا، یہ تو کہاں کی عقل مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب زنا کر رہے ہوں، جب لواطت والے عمل میں مشغول ہوں، اس وقت خیال کر لینا چاہیے کہ اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ دیواروں کو گرا دے، دروازوں کو اوپن کر دیں، تو پھر میری کیا عزت لوگوں میں رہے گی۔ ہر شخص مجھ پر تھوکے گا اور کہے گا کہ یہ بندہ تھا جو زنا کرتے کرتے مرا تھا، اتنی بری موت اس کو آئی تھی جی۔ اور اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ سور بنا دے جی، اسی وقت اللہ تعالیٰ کسی جانور میں ہمیں تبدیل کر دے، بتائیں کتنی بے عزتی ہو جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو زنا کے گناہ سے بچیں اور لواطت کے گناہ سے بچیں۔ یہ شیطان کا سب سے دل فریب جال ہے، جس میں وہ لوگوں کو پھنسا کر دوزخ میں گرا دیتا ہے۔ چنانچہ انسان اسی شرمگاہ کے سبب جنسی جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور نفسانی شہوات میں مبتلا ہو کر اپنے خالق کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب یہ زنا سے، لواطت سے کیسے بچیں؟ اس کا سب سے آسان جواب میں آپ کو بتا دوں کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ آج کل سوشل میڈیا پر اتنی ننگی اور فحش تصویریں، ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان بالآخر ان کو دیکھ کر، سن کر اس عمل میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں اور ان چیزوں سے بچیں، جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق نیک اعمال کی چھین لیتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ جس انسان کو بہت زیادہ شہوت پریشان کرتی ہو، وہ نکاح کر لیں۔ یہ نکاح کا سب سے حلال اور آسان راستہ ہے۔ اور نکاح تو بہت سستا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زنا نے نکاح کو مہنگا کر دیا ہے، اور نکاح کو اور نہیں، جو مالداروں کے چوچلے ہوتے ہیں انہوں نے زنا کو بہت سستا کر دیا ہے اور نکاح کو بہت مہنگا کر دیا ہے۔ شادی تو سادی ہوتی ہے، لہٰذا آسان نکاح کی کوشش کی جائے اور اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے۔ اور تیسرا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ ہم کسی بزرگ سے بیعت ہو جائیں، کسی صاحب نسبت بزرگ سے، اور ان سے اپنے اعمال کی اصلاح کرائیں، اپنے دل کی اصلاح کرائیں۔ تو یہ ایک حدیث ہے جو بہت جامع ہے، جس میں انسان کے جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ تو ہم حسن اخلاق سے مزین ہو جائیں جی، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو ہمیں اس سے معاف کر دیں۔ معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم معافی مانگ لیں، اور اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچا کر معافی مانگنے کے لیے آئے تو ہم معاف کر دیں۔
معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ اور نمبر 2 پر اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا استحضار پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں۔ اس استحضار کی وجہ سے انسان بہت سے گناہ سے بچ جاتا ہے اور انسان پھر اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2 پر نمبر 3 پر زبان کی بے احتیاطی سے بچیں اور حرام مال سے بھی بچیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جو 2 چیزوں کی ضمانت لے لے تو میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں جس میں سے ایک شرمگاہ بھی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ان 4 باتوں پر عمل کر لینا چاہیے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں ہر وقت استحضار رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں۔ جیسے CCTV کیمرے کی نظر میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کوئی چوری وغیرہ کا جس سے وہ پکڑا جائے، جس سے اس کی بے عزتی ہو۔ تو جب وہ مال میں یا پھر یہ کہ وہ سگنل توڑ کر نہیں بھاگتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں CCTV کیمرے کی نظر میں ہوں، اگر چوری کروں گا، سگنل توڑ کر بھاگوں گا، مجھے پکڑ لیا جائے گا اور سر عام میری پٹائی ہوگی، میں بدنام ہو جاؤں گا۔ تو اسی طرح یہ استحضار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں میں، تو اس سے انسان بہت سے گناہ سے بچ جاتا ہے اور حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کریں کہ جو دن بھر روزہ رکھنے والے ہیں، جو رات بھر نماز پڑھنے والے ہیں، تو یہ ان سے بازی لے جاتا ہے جو حسن اخلاق سے مزین ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 پر زبان کی بے احتیاطی سے بچیں، تول کر بولیں، سوچ کر بولیں اور یہ سوچیں کہ کیا میرے اس بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے، ناخوش تو نہیں ہوں گے۔ اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، بہت اپنے نفس پر قابو رکھنے کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق سے مزین فرمائے، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، زبان کی بے احتیاطی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحرمت سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔